السلام علیکم۔ آسیہ عمران صاحبہ نے ایک بہن کے بارے میں ایمان افروز کہانی لکھی ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ اس بہن کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کرے، پورے گھر والوں کو ہدایات جاری کرتی گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کچھ ایسا نہ ہو جائے، کچھ ویسا نہ ہو جائے، خدشات اسے گھیر رہے تھے۔ اس نے آج بڑی محبت سے لہجے میں شیرینی سموئے بچوں سے کہا تھا، آپ نے نگاہیں جھکائے مؤدب ہو کر مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے اور مستقل درود پڑھتے رہنا ہے۔ وہ کھانا بناتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف پڑھتی رہی تھی، بار بار اپنے لباس پر نگاہ دوڑاتی، مناسب ہے بھی یا نہیں، حیا کے تقاضوں سے انحراف تو نہیں کر رہا۔ کبھی وہ اپنی چادر کو ٹٹولتی کہ کہیں زینت ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ جب سے خبر ملی تھی وہ سو نہیں پائی تھی۔ اس نے معمول کے برخلاف بچوں کو تنبیہ کرنے کی بجائے بہت پیار سے درخواست کی تھی کہ فجر کے بعد تلاوت کر کے کام کرنا، سونا نہیں۔ مجھے شرمندگی ہوگی کہ انہوں نے فجر کی برکتوں کا بتایا ہے، فجر کے بعد سونا رزق کی تنگی کا موجب بتایا ہے۔ صبح ہی صبح اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کرتے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا پوری گلی دیکھ لینا کہ انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کی انتہائی تاکید کی ہے۔ آپ کی تھوڑی سی محنت بھی انہیں خوش کرے گی کہ پہلے سوال حقوق العباد کا ہوگا۔ حقوق اللہ تو شاید معاف کر دیے جائیں، بندوں کے حقوق بندوں کے معاف کرنے سے مشروط ہوں گے۔ آج اس کے دماغ کے سارے بلب جیسے روشن ہوتے جا رہے تھے، سارے تقاضے جیسے آج ہی معلوم ہوئے ہوں کہ وہ پوزیشن ہولڈر تھی۔ باقی مضامین کے ساتھ اس نے اسلامیات کو بھی بہت اچھا پڑھا تھا۔ یکدم ایک خیال کے آتے ہی وہ چادر لیے باہر نکل گئیں، پڑوسن سے محبت سے ملیں، منجوس کا نازک سا بریسلٹ اپنی کلائی سے اتار کر اسے پہنا دیا، کہا آج سے تم میری چھوٹی بہن ہو۔ وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، معاملہ کیا ہے؟ جواباً آنکھیں آنسوؤں سے چمک اٹھیں۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے گزشتہ ہفتے ہی دوسری پڑوسن سے اس کی برائیاں کی تھیں۔ اس سے کہا، بس مجھے معاف کر دینا، دل میں میل نہ رکھنا، یاد رکھنا تمہاری ایک بہن تمہارے پڑوس میں ہے۔ جاتے جاتے وہ مٹھائی کی پلیٹ ساتھ لیتے گئی تھی۔ آج اتنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے کسی کو ڈانٹا نہ تھا کہ وہ بچوں سے شفقت اور محبت کرنے والے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کسی کی بھی عزت نفس پر حملہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گھر لوٹی تو نیا خیال آیا۔ اس نے بیٹیوں، نندوں، بھابھیوں، بھتیجوں کو فون کر کر کے آنے کا اصرار کیا کہ سب شام کا کھانا میری طرف کھائیں، اور بتایا کہ ایک سرپرائز ہے۔ سب حیران، اور وہ سوچ رہی تھی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک خیال کے آتے ہی سٹور کی طرف دوڑیں، ٹرنک میں سے نئے سوٹ نکالے، بیٹے کو فون کیا گفٹ بیگز لیتے آنا، اور کچھ حساب کتاب کر کے کلر باکس اور پین بھی منگوا لیے کہ انہیں کسی کو خالی ہاتھ بھیجنا پسند نہ تھا۔ یقیناً اس عمل سے خوش ہوں گے، اور مہمانوں کی تو ویسے بھی انتہائی تکریم کرنے والے تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ہی اس نے گھر سے کئی چیزوں کو نکالنا شروع کیا تھا جن کے متعلق اس کا گمان تھا کہ انہیں ناپسند ہوں گی۔ چند جوڑے سوٹ رکھ کر باقی پیک کر کے کئی گھروں میں بھجوائے تھے۔ ضرورت سے زائد کمبل کیس نکال کر ساتھ کی کچی بستی میں بچوں کے ہاتھ بھجوائے تھے۔ بچے خوش بھی اور حیران بھی کہ انہیں انوکھی سرگرمی ہاتھ آئی تھی۔ ان کاموں کے دوران اس کے ماضی کی جیسے ایک فلم سی چل رہی تھی۔ وہ زبان کی بہت کڑوی ہوا کرتی تھی، بات کرتی تو جیسے ہتھوڑا لگتا۔ اس کی مروت اور مودت نام نہاد اعتماد کے پرچم تلے دب گئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی پارک میں اسے کچھ اچھی سہیلیاں مل گئیں۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ ان کے ساتھ مختلف پروگرامات میں جانا شروع ہو گئیں۔ اب انہیں ماضی کی سبھی غلطیوں کا ازالہ کرنا تھا، اور وقت جیسے بہت کم تھا۔ وہ بے طرح خوش تھی۔ اس نے دل کی گہرائی سے رب سے اچھے اخلاق چاہے، حیا، مروت، مودت، اخلاص، کردار اور پاکیزگی مانگی۔ کچھ کاموں کی فہرست بنائی جسے اس نے ایک سال کے دوران کرنا تھا۔ زندگی بھر کی میل کچیل صاف کرنا آسان بھی تو نہ تھا، لیکن وہ پرعزم تھی
ایک خیال کے آتے ہی وہ کانپ گئی، او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے گھر کے مرکز رحمت اور سبب برکت سے غفلت کیسے ہو گئی؟ یہ خیال تو اسے سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ شوہر کو جیٹھ کے ہاں پہنچنے کو کہا، ساسو ماں کو بڑی منتوں سے معافی تلافی سے ساتھ لے آئی، انہیں نئی چادر تخت پر بچھا کر دی، احترام اور محبت سے ہاتھ چومے تو جیسے سرشاری رگو پے میں اتر گئی۔ کرنے کے کاموں کی بہتات تھی کہ سب مہمان پہنچنے کو تھے۔ اس نے تاکید کی تھی سب تیار ہو کر آئیں۔ مردوں عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ تھی۔ مائک کی سیٹنگ مردوں کی طرف تھی کہ بہت کچھ اس نے سہیلیوں سے لاشعوری طور پر سیکھ لیا تھا۔ دراصل اس کے گھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیکچر تھا۔ اسے تیاری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خیال تو رکھنا تھا، اور اس کی اسلامیات پر کی گئی محنت دراصل آج کام آ رہی تھی۔ شاید انقلاب کا کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ لمحہ تھا جب فاطمہ باجی نے میٹنگ کے دوران کہا، اس دفعہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتماع آمنہ کے گھر ہوگا۔ وہ کتنے ہی لمحے بول نہ پائی تھی، کہاں میں اور کہاں یہ سعادت کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے لوگ میرے گھر کا رخ کریں گے۔ فرشتے طے بطے آسمانوں تک اس محفل پر چھائے ہوں گے۔ اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات اترے گی۔ وہ اس قابل کہاں تھی؟ جانتے بوجھتے غفلت میں اس نے عمر بتا دی تھی۔ اس لمحے اسے لگا وہ اندر سے یکسر بدل گئی ہے۔ یہی آگہی کا لمحہ تھا۔ وہ رب کے کرم سے نوازی جا رہی تھی۔ آسمانوں پر اس کے بدلاؤ کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہی تو تھی۔ یہ رب کا کرم تھا تو آگے کوشش اور قدر اس کے ذمہ تھی۔ کئی نیک کاموں کی شروعات بھی اسی روز سے کرنا چاہتی تھی۔ کتنی غلط بات ہوتی کہ شان مصطفیٰ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا اور گھر میں اس کے مخالف تصویر ہوتی۔ وہ بے طرح نوازی گئی تھیں اور اس نے مقدور بھر کوشش بھی کر ڈالی تھی۔ مولانا صاحب نے کیا فرمایا، اسے اتنا پتا تھا کہ آج وہ ایک مختلف دنیا میں محو سفر تھی، بے حد انوکھی سی دنیا میں۔ اس کا دل پکار رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سب کچھ قربان، میری جان، میرا مال، میرے بچے، میری ماں، میرے باپ، میرا خاندان، میرا آج، میرا کل، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔